السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر راشد فراز صاحب سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں صرف میں اتنا ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ مریض دوست ڈاکٹر ہے کہ جو نہ صرف مریضوں سے ان کی خدمت اور ان کی پیچیدہ بیماریوں کے حل کے لیے اپنی نجی پریکٹس کو بھی آئے روز قربان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ایک جو بہت بڑی خوبی ہے وہ یہ کہ اپنے معمر والد سراج خانزادہ صاحب، جن کی عمر ماشاءاللہ 95 برس ہے، انہیں پراسٹیٹ کی تکلیف میں گزشتہ سال اپنے احباب اور متعلقہ ڈاکٹر دوستوں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے پراسٹیٹ جیسا حساس آپریشن سندھ گورنمنٹ قطر ہسپتال میں کروایا اور الحمدللہ وہ آپریشن کامیاب بھی ہوا۔ اس بارے میں ہم خود آپ کو ملوا رہے ہیں راشد فراز صاحب سے۔ ڈاکٹر راشد فراز صاحب آپ کو اس حوالے سے مکمل تفصیل بتائیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے موقع دیا کہ میں اس طرح کی کوئی اپنی چیز شیئر کر سکوں جو کہ شاذ و نادر ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا ہمارے اداروں میں اس طرح کی ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب جو 95 ایئرس کے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو پروسٹیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کا کریٹینین بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ان کا ٹریٹمنٹ میں نے یہاں پہ کرایا، لیکن یہ پروسٹیٹ والا جو آپریشن تھا اس کے لیے میں نے اپنے ہاسپٹل ہی کو چوز کیا، اور نہ صرف ان کو یہاں پہ میں نے آپریٹ کرایا بلکہ کیونکہ ان کی ایج زیادہ تھی اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے ان کی بلیڈنگ جو تھی وہ نہیں رکی اور وہ کارڈیک سپورٹ پر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے ہی ہاسپٹل کے اندر مینیج کیا، اور آج اللہ کا احسان ہے، شکر ہے میرے مالک کا کہ وہ صحت مند ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح ہی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں اپنے بھائی کا جو آرتھوپیڈک سرجری ان کی ہوئی، اپنے ایک بھتیجی جن کی بیریٹک سرجری ہوئی، اور ایک اور بھتیجی جن کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا، ان کو میں نے یہیں پہ کرایا، اور ایٹ پریزنٹ بھی میرے جو بہنوئی ہیں ان کے والد ہیں ان کو بھی میں نے یہاں پر ایڈمٹ کرایا ہے۔ تو اس طرح جب آپ اپنے اداروں کو اس حد تک لے جائیں گے کہ جہاں آپ اپنے بلڈ ریلیٹیوز کا اور جو 95 ایئرس کا ہو، جو فادر ہو آپ کا، جبکہ میرے پاس ساری دوسری جو سہولتیں تھیں وہ بھی تھی کہ میں اپنے والد کی یہ جو سرجری ہے کہیں پہ دوسری جگہ کرا کر، اور کیونکہ میں خود ہی DDO ہوں تو میں ریمبرسمنٹ بھی کرا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے ادارے پر، اپنے ہاسپٹل پر، اپنے ڈاکٹرز پر اتنا اعتبار اور اعتماد ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کو یہیں پہ آپریٹ کرایا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کے سارے دوسرے لوگ بھی ہمارے اس ادارے کے اوپر اعتماد کرنا شروع کیے ہیں۔ والد صاحب کے آپریشن کے دوران کچھ تکنیکی پیچیدگی بھی پیدا ہوئی، لیکن راشد فراز صاحب کا عزم متزلزل نہیں ہوا، وہ بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میرے والد صاحب جب یہ پروسٹیٹ سرجری ہوئی تو اس کے بعد ان کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی، اور وہ ہائپو والیومک شاک میں بھی چلے گئے۔ نہ صرف اس تک ہوا کہ ان کو ہم نے بلڈ ٹرانسفیوز کیا، بلکہ ہم نے کارڈیک سپورٹ جو ہے جس کے اوپر دل کو طاقت دی جاتی ہے، ایسی دوائیاں ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر رکھا۔ وہ ایک کرٹیکل ایک سچویشن تھی، لیکن اللہ کا احسان، شکر الحمدللہ کہ ہم نے ایسے کرٹیکل پیشنٹ کو، اور وہ میرے والد، ان کو بھی ہم نے یہیں پر مینیج کیا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بھی خوشی بھی ہوگی کہ یہ وہ مریض دوست ڈاکٹر ہیں کہ جو خود اپنے گھر سے خیرات کا آغاز کرتے ہیں۔ حکومت سندھ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ خود اور ان کی اہلیہ، جو کہ ایک دوسرے وفاقی ادارے کی
मुलाजिमत करती हैं, ये दोनों हर माह अपनी तनख्वाह का एक गिरा कदर हिस्सा यहाँ आए हुए मरीजों के ऊपर खर्च करते हैं, बल्कि इनकी इस अच्छाई और नेकी को देखकर इनके पर्सनल दोस्तों का एक बहुत बड़ा सर्कल है, जिसमें हमारे कुछ सरकारी इदारे जो रिश्वत और करप्शन के हवाले से बड़ी बदनामी का दाग अपने सीने पर सजाए हुए हैं, उनके अफसरान भी इनकी इस नेकी में शामिल हैं। उसकी तफसील भी हम इनसे जानना चाहिए। मैं सिराज साहब की बात को कुछ इस तरह कहूँ कि मेरे अपने पर्सनल दोस्त और डेफिनेटली हमारे जो बहुत जो रेस्पेक्टेड हमारे जो दोस्त हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल की लिए उनसे कहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम करा के दे दें, तो उस तरह फिर वो मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, या मेरी कोई चीज़ ऐसी ख़राब होती है तो वो मुझे करवा के दे देते हैं। तो न सिर्फ ऐसा बल्कि कुछ ऐसे बड़े ऑपरेशंस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, कि एक ऑपरेशन था कि जिसके लिए हमारी एक स्टाफ हैं अपना घर भेजकर 38 लाख रुपए इंग्लैंड से एक डॉक्टर को बुलवाकर अपने बेटे की उन्होंने ACL रिपेयर कराया था, वो हमने यहाँ पे सर्जरी कराई। और वो 23 महीनों से वो एक टेलर मास्टर था जो 23 महीनों से बिस्तर पे था। आप समझ सकते हैं कि जिसके ऊपर 38 लाख हमारी एक स्टाफ ने आज से 5-8 साल पहले खर्च किए थे, इंग्लैंड से डॉक्टर बुलवाया था, तो उस पर कितना खर्च होना था, उसके लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया और वो सर्जरी हमने इसी हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कास्ट कराई। और ना सिर्फ कराई बल्कि वो अल्लाह का शुक्र है आज वो चलता है। तो हमारे इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो मेरे इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन के वो यहाँ से रिटायर हो गए फिर भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, दूसरी जगहों पर जॉब करते हैं वहाँ से मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं उनसे सपोर्ट की सूरत के अंदर पैसे नहीं लेता बल्कि उनसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ले लेता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह करके हमने इस हॉस्पिटल के अंदर जो हमसे पॉसिबल हो सकता था वो काम किए हैं। अमली तौर से साबित होता है कि तमाम सरकारी इदारे, ख़ास तौर पर महकमे सेहत सिंध, जो कि सूबे के गरीब आवाम की जान और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत फराहम करता है, उसमें करप्शन के साथ साथ अच्छाई और फर्शनास मसीहा और मरीज़ दोस्त मुआलिज मौजूद है, जिसकी एक जिंदा मिसाल डॉक्टर राशिद सिराज है। इनका एक और पहलू भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो वाहिद इंतज़ामी सरबराह हैं, शायद कराची में नहीं बल्कि सूबे की सतह पर, जिन्होंने हस्पताल की न सिर्फ पुरानी नाकारा तिब्बी मशीनों को बहाल करने के अंदर पब्लिक प्राइवेट पॉलिसी के तहत भी, और जो ये ज़ाती तौर के ऊपर अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं उस हवाले से नाकारा मशीनों को फाल बनाना, और फिर यही नहीं बल्कि कुछ को अपडेट करवाना भी इन्हीं की काविशों का वो छुपा हुआ काम है, जो मैं ये चाहूँगा कि उसका जिक्र आपसे इस प्रोग्राम में ये फरमाएं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर किया, और वो अगर मैं आपको काउंट करूं तो राउंड अबाउट 70 करोड़ रुपए की मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जिसका हमारे पास हर चीज़ का सबूत मौजूद है कि पहले क्या थी, बाद में उनकी रिपेयर कैसे होती रही, और वो रिपेयर होने के बाद इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इन सब चीज़ की सबूत हमारे जो कतर हॉस्पिटल का ऑफिशियल पेज है वहाँ पर मौजूद है। अभी रिसेंटली मैंने 3 फिक्स टाइप एक्सरे मशीन है जो 79 मॉडल है, 1979 मॉडल। ये हॉस्पिटल 1983 में बना था। हमने उस तीनों एक्सरे मशीन्स को बनवाया
جس کے اندر 2 جو ایکس رے مشینیں اور 300 ایم اے کی، ایک 500 ایم اے کی. ایک کیجولٹی کے لیے جو آج سے پہلے یہاں پر کبھی ہوا ہی نہیں کرتی تھی کیجولٹی کے اندر اپنی ایکس رے مشین. اولڈ بلڈنگ کے اندر اس وقت ہمارے پاس 3 فکس مشینیں ہیں اور ایک پورٹیبل ہے. اسی طرح پھر ہم نے 2 پورٹیبل اور ایکس رے مشینیں بنائیں. وہ ہمارے پاس اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، نیو بلڈنگ کے اندر، جس میں سے ایک کو ہم نے سرجیکل آئی سی یو کے لیے مخصوص کر دیا، کیونکہ یہ سرجیکل آئی سی یو ہمارا 2nd فلور پر ہے اور ہمارے پاس یہاں پر صرف ایک فکس ٹائپ ایکس رے مشین ہوتی تھی. آج یہاں پر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 3 ٹوٹل ایکس رے مشینیں ہیں. یہ ساری چیزیں کباڑ سے اس طرح بنانا ضروری تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ مستری کے پاس جب تک اگر اوزار نہ ہو تو وہ مستری نہیں ہوتا. اسی طرح ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے اندر آپ کے پاس اگر آپ کے ایکوپمنٹ نہ ہو تو آپ کے نہیں ہو سکتا. اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہاسپٹل کے اندر سی ٹی اسکین جو 2009 کے اندر لگا تھا، جس کے ساتھ دوسرے لگنے والے سی ٹی اسکین شاید ہی کہیں پر کارآمد ہوں. ہم نے نہ صرف اس کو لگایا، اس کے لیے 14 سال کے بعد پرنٹر حاصل کیا اور اس کو 3D کے اندر کنورٹ کر دیا. اور یہی کچھ نہیں، ہم نے اس کے لیے ایک رپورٹنگ روم بنا دیا جہاں پر اس کو نیٹ ورکنگ کی گئی کہ ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے وہاں بیٹھ کر اس کو ہر اینگل سے اس 3D کو یوز کرتے ہوئے اپنی رپورٹنگ کر سکے. تو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس جس کا ہر بات کا ثبوت موجود ہے کہ ہم نے کس طرح ایکوپمنٹ کو صحیح کیا، اور جس کی کاسٹ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا راؤنڈ اباؤٹ 70 کروڑ ہے. ہماری اسی بات کو ہمارے سیکرٹری صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا اور ہماری ایک ٹیم بنائی جو ایون کے لاڑکانہ تک بھی گئی اور وہاں پر وزٹ کر آئی اور کچھ انسٹرومنٹ کو وہاں پر بھی صحیح کیا. اور وہیں پر کے علاوہ ہم نے کراچی کے بھی کچھ ہاسپٹلس کو ہیلپ کیا جہاں پر ان کی ایکس رے مشین خراب تھی، جہاں پر ان کی جو وہ آپ کی اینستھیزیا مشین یا او ٹی لائٹیں خراب تھی یا او ٹی ٹیبلیں خراب تھی تو ان کو ریپیئر کیا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر راشد سراج صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. یہ محکمہ صحت سندھ میں بڑی کم روایت ہے، ورنہ طبی صحافی کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ لوگ چھینک آنے کے پر بھی آغا خان اسپتال سے ٹریٹمنٹ لے کر اپنے طبی بل کو ری ایمبرس کراتے ہیں. لیکن راشد سراج صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو یہ نہیں بتایا، یہ ان کی منکسر المزاجی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک وائرل انفیکشن میں یہ خود ہی اپنے اسپتال میں اپنا علاج کراتے رہے خاموشی سے، اور انہوں نے ری ایمبرس کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی. اسی کے ساتھ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد.